الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں اس سے پہلے عرض کی گئی تھیں۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، ہر عالم کا پالنے والا ہے، سارے جہاں کا خالق، پیدا کرنے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، اور سارے نظام کو چلانے والا وہی پروردگار ہے۔ اسی نے پیدا کیا اور وہی سب کی پرورش کرتا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، وہ ایک پیدا کرنے والے کو مانتے تھے، اور یہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کس نے زمین آسمان سارے جہاں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق میں سے کچھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ لیکن دنیا میں جو پیغمبر آتے ہیں وہ صاف اور دو ٹوک طریقے پر بتاتے ہیں کہ اس کے لیے پیدا کرنا بھی آسان ہے اور سارے جہاں کی ضرورتیں پوری کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے۔ کوئی ایسا شریک نہیں ہے اس کا جو مخلوق کی ضرورتیں پوری کرنے میں اس کا مددگار ہو۔ تو وہ رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنے والا ہے، سب کی ضرورتوں کو وہی پورا فرماتا ہے۔ اسی سے مانگنا ہے، اسی کی طرف لو لگانا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت میں بڑا جوش ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی صفت رحمت میں دوام اور استمرار ہے، بار بار توبہ کو قبول فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے۔ یہ رحمت کا مضمون تھا، امید والا مضمون تھا، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں ڈرایا گیا، کیونکہ ایمان
امید اور خوف دونوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا بھی ضروری ہے۔ صرف امید ہی امید ہو تو یہ بھی ایمان نہیں، اور نا امیدی اور خوف ہو صرف تو بھی ایمان نہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں فرمایا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہے۔ خوف یعنی ڈر، رجا مانے امید۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ تو ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، لہذا اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس دن سے ڈرو جس دن میں تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ اس کے کیے کا پورا پورا مل جائے گا اس کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے کیا دنیا میں، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفیٰ کے معنی ہے پورا پورا دے دینا، اسی لیے فرمایا کہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی وہ کمی نہیں فرمائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرے کے برابر برائی کرے گا اس برائی کو دیکھ لے گا۔ تو وہ دن ایسا ہے کہ وہ ضرور آنے والا ہے اور تم سب کے سب اس دن پیش کیے جاؤ گے، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا، اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کا ثواب بڑھا کر کے دیا جائے گا اور برائی کا برابر بدلہ دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا دیں گے اس کو، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اسی کے مثل اس کو سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک جمعہ میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ ہمارے اندر بہت کمزور پڑ گیا۔ خاندانی طور پہ ہم مسلمان ہیں، مگر عقیدے کے اعتبار سے وہ مضبوطی نہیں ہے جو مضبوطی ہونی چاہیے۔ اس لیے دنیا کی عدالتوں کے فیصلوں پر ہم مطمئن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں فیصلہ ہو گیا، ہم جیت گئے۔ نیچے کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا، ہم خوش ہو گئے۔ سامنے والے نے اپیل کی، اوپر کی عدالت میں مسئلہ گیا، وہاں پر بھی جیت ہو یا ہار ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی سپریم کورٹ باقی ہے۔ اگر سپریم کورٹ میں جیت گئے پھر تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو کامیاب ہو گئے صاحب۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے۔ عاجز مخلوق، ناقص مخلوق، وہ بیٹھ کر جو فیصلہ کر رہی ہے وہ نہیں ہے سپریم کورٹ۔ اصل سپریم کورٹ وہ ہے جہاں خالق و مالک کا فیصلہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے کاؤنٹر ہوں گے گویا۔
ایک کاؤنٹر وہ ہوگا جہاں پر اپنے انفرادی اعمال کا حساب دینا ہوگا، جس کو نفس پر ظلم کہا جاتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، بہت سی برائیاں کرتا ہے۔ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بڑے سے بڑے گناہ کو، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہیں پکڑ فرمائے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے، امید بھی۔ لیکن دوسرا کاؤنٹر وہ ہوگا جہاں حقوق العباد کا حساب دینا پڑے گا۔ بندوں سے جو معاملات تھے ان کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو حدیث شریف میں ہے کہ وہاں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ وہاں پر تو بس یہ ہوگا کہ ہر ایک کو بدلہ دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ وہاں کوئی نرمی نہیں، معافی نہیں ہے، وہاں بدلہ دینا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ دن ایسا انصاف کا دن ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا تو اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ وہ جانور تو مکلف نہیں ہیں مگر ان کی مثال دی گئی، تو انسان کے لیے تو سب سے زیادہ ڈرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں جو آدمی بدلہ نہیں لے سکا، جو آدمی ظلم کو دفع نہیں کر سکا، تو ایسا نہیں کہ ظالم کامیاب ہو گیا، اس ظالم کی اصل سپریم کورٹ میں پیشی ہونے والی ہے اور وہاں پر مظلوم کو طاقت دی جائے گی۔ بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی اور مظلوم انسان کو طاقت نہیں دی جائے گی۔ مظلوم انسان کو وہاں اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے وہاں۔ تو یہاں جو بڑے ڈان بنے ہوئے ہیں، دادا بنے ہوئے ہیں، ظالم بنے ہوئے ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، حاکم بنے ہوئے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم تو غالب آ گئے، ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا، تو بھائی ابھی ختم کہاں ہوا ہے؟ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہاں آخری فیصلے کا دن ہوگا۔ اس دن وہ جو آج مظلوم اور کمزور ہے وہ طاقتور ہوگا، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوری طاقت دیں گے، پھر وہ بھی بدلہ لے گا۔ حدیث شریف میں ایک آتا ہے کہ ظالم لوگ قیامت کے دن، متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح بنا دیے جائیں گے اور لوگ ان کو روندتے پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، العیاذ باللہ۔ تو جو دنیا میں تکبر کرتا تھا، کرتا تھا، تن کے چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ چیونٹی کی طرح بنا دیں گے اس کو۔ ایسا اس لیے بنا دیں گے تاکہ لوگ روندیں اس کو اور اس کو پتا چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ ایسے ہی وہ حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اتدرون ما المفلس، پتہ ہے کون مفلس ہے، کون فقیر اور کنگال ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، سامان نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، مگر لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ
ہمارا حق اس نے مارا تھا، ہم کو ہمارا حق دلایا جائے. تو پہلے کاؤنٹر پہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو جاتی ہے ویسے یہاں معافی نہیں ہوگی. یہاں کہا جائے گا کہ بھائی بدلہ دو. کیا بدلے میں دیں گے بھائی؟ اب تو اب بدلے میں وہاں صرف نیکی چلے گی. نماز دے دو اس کو. مقبول یا غیر مقبول؟ مقبول. نمازیں تو بہت پڑھی مگر ہر نماز پہ قبولیت کا ٹھپا نہیں لگا، مہر نہیں لگی. اب جس نماز پر قبولیت کی مہر لگی ہے یعنی اصلی نوٹ وہ دینا پڑے گا، جعلی نوٹ نہیں دے سکتے. تو اب زندگی بھر جو نمازیں پڑھی تھیں اس میں سے مقبول کتنی ہوئی ہیں؟ جو مقبول ہوئی ہیں وہ دینا ہے. جو روزے قبول ہوئے ہیں وہ اس کو دے دینا ہے. جو صدقہ قبول ہوا وہ اس کو دے دینا ہے. حق کے بقدر، جتنا اس کا حق تھا اس کے اعتبار سے وہاں کا حساب ہوگا. جیسے یہاں دنیا میں حساب ہوتے ہیں، ویلو نکالی جاتی ہے، 20 سال پہلے کی ویلو نکالی جاتی ہے، چیزوں کی ویلو نکالی جاتی ہے، ویسے ہی وہاں پر بھی ویلو نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بھائی اس کے حق کی ویلو اتنی ہے اور نیکی اتنی دینا پڑے گا اس کو، تو دے دو نیکی. تو حدیث میں ہے کہ لوگوں کی لائن لگے گی اور لوگ اس کی ساری نمازیں، سارے روزے، سارے صدقے سب لے کے چلے جائیں گے. دوسرے لوگ یہ کھڑا ہوگا پھر اس حال میں کہ نہ اس کے پاس نماز ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ، کچھ نہیں ہے. تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے میری امت کا حقیقی مفلس. مفلس وہ نہیں ہے جو دنیا میں فقیر و کنگال نظر آتا تھا. ہاں ہو سکتا ہے یہ دنیا میں کروڑ پتی رہا ہو، اور جیسے میں کہتا ہوں کہ مالدار لوگ کہتے ہیں یہ 100 کروڑ کا آدمی ہے، یہ 1000 کروڑ کا آدمی ہے، یہ 5000 کروڑ کا آدمی ہے. دنیا میں کتنی 1000 کروڑ کا آدمی رہا ہو، اگر اس نے حقداروں کو دینا ہے اس کو اور اس نے حقداروں کو دے دیا تو وہ اس دن کھڑا ہوگا اس حال میں کہ وہ ہوگا مفلس و کنگال و فقیر، کہ جس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی. ساری نیکیاں حقداروں کو دے دینا پڑا. پھر حکم ہوگا دوزخ میں ڈال دو اس کو، تو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو غرض وہ ہے بدلے کا دن. آج ہم رو رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. اس وجہ سے اچھے نہیں ہیں کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں بنے. دوسروں کا تو چھوڑیے، اپنوں ہی کے حق مار رہے ہیں ہم. بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، پڑوسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کی جائیداد پہ قبضہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، جس کا زور جو چل رہا ہے. اور اگر اس کو ڈرایا جائے آخرت کے دن سے، اللہ سے ڈرایا جائے، تو آدمی کہتا ہے بھائی یہ سب باتیں آپ نے پاس رکھو، سب معلوم ہے ہمارے کو. تو سوال ہے بھائی کیا ہے، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا مطلب ہے مسلمان ہونے کا؟ ہمارے ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، تو ہم مسلمان ہیں. ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم داڑھی رکھتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرایا جائے، قیامت سے ڈرایا جائے، آخرت سے ڈرایا جائے، تو نعوذ باللہ ہم اس کو ذرہ برابر اہمیت دینے تیار نہیں ہیں. ہم اس کو جھٹک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. تو کہاں اسلام کہاں ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے جو چیز فرض ہے وہ آخرت پہ ایمان ہے. روزہ، حج، زکوٰۃ سے پہلے جو چیز اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے وہ آخرت پر ایمان. انبیاء کی دعوت بنیادی طور پر صرف 2 ہی باتیں ہیں. ایک، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے شریک مت کرو، کوئی اس کا شریک نہیں. اور دوسری بات، 2 ہی باتیں ہیں بس. دوسری بات یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے.
اسٹیج لگا ہوا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، ایک ایک کردار آتا ہے، اپنا رول پلے کرتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ پردے کی زندگی ہے. یہ پوری دنیا کی زندگی ہی ایسی ہے حقیقت میں. بس گزر جاؤ یہاں سے، جاؤ وہاں، اسٹیج سے اترو گے تو حقیقی زندگی معلوم ہوگی. ہو سکتا ہے اسٹیج پہ تم بادشاہ کا رول ادا کر رہے تھے، مالدار کا رول ادا کر رہے تھے اسٹیج پہ، تو تھوڑی دیر کے لیے ڈرامے میں اسٹیج پہ بادشاہ کا رول ادا کر کے سمجھا تم نے کہ تم بادشاہ ہو گئے، اور مالدار کا رول ادا کر کے تم سمجھے کہ تم مالدار ہو گئے. اسٹیج سے نیچے اترو تو تمہیں اپنی اوقات، اپنی حقیقت معلوم ہوگی. اس دنیا کی زندگی سے جب پار ہو جاؤ گے اور قبر میں پہنچ جاؤ گے تب تم اسٹیج سے اتر جاؤ گے. تب تمہیں پتا چلے گا کہ تم بہت بڑے سیٹ تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے حاکم تھے، بہت بڑے فلسفی تھے. کیا تھے تم؟ تب پتا چلے گا. تو انبیاء یہی بولتے ہیں کہ اصل زندگی اس کے بعد ہے، یہ نہیں ہے اصل، اس کے بعد ہے اصل زندگی. دل سے اس کو مانتے ہو تو ادھر آؤ، یہ ہے اسلام. اس کو نہیں مانتے باہر جاؤ. اسلام نہیں ہے وہ، ایمان نہیں ہے وہ. نہیں میں وہ تو نہیں مانوں گا مگر نماز 5 وقت کی پڑھوں گا. 5 وقت کی نہیں بلکہ پوری نفلیں پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری تہجد کی، سب منہ پہ مار دی جائے گی. جاؤ باہر نکلو نکلو. ارے نفلیں پڑھنے تیار ہوں، اشراق، تہجد، نفل عمرے، نفل حج، نفل صدقہ، نفل خیرات، کچھ کوئی چیز قبول نہیں. پہلے تمہیں یہ یقین کرنا ہے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. ہر پیغمبر، دنیا میں 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے اور پیغمبروں کے نائبین کی تو بے شمار تعداد ہے. سب کا پیغام بس ایک ہی رہا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو اور یہ جان لو کہ یہ زندگی امتحان ہے، اصل زندگی اس کے بعد ہے. یہاں جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ وہاں ملنے والا ہے، لہذا سوچ سمجھ لو کہ کیا کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے کہ وہ آگے کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. غد، غد کا جو لفظ ہے اردو میں جو کل کے لیے لفظ بولا جاتا ہے وہ عربی میں غد، گزشتہ گزرا ہوا امسی اور آنے والا غد، کل کا دن. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ. ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. آدمی مرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا بھائی؟ بنگلہ چھوڑ کے گیا، کاروبار چھوڑ کے گیا، کروڑوں کی تجارت چھوڑ کے گیا، سونا چاندی چھوڑ کے گیا، بینک بیلنس چھوڑ کے گیا. فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں آگے کیا لے کے آیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ما اخرا، کیا چھوڑا؟ فرشتے پوچھتے ہیں ما قدما، آگے کیا بھیجا ہے یہاں کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا، حوالے کر دیا ان کو ان کے تھپیڑوں کے حوالے. اولئک ھم الفاسقون، یہی نافرمان ہے، اطاعت سے نکل گئے ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ ھم الفائزون. آگ والے، دوزخ والے، جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں بہت سی تقسیمیں ہیں لیکن اللہ کے پاس دنیا میں بھی ایک ہی تقسیم ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اور وہاں جائیں گے تو قیامت کے میدان میں بھی فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.
ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ والے جنت والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، جنت والے ہی کامیاب لوگ ہیں، ان کے سوا کوئی کامیاب نہیں۔ تو بھائی زندگی تو اس لیے ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ تو غرض یہ کہ ہمارا جو یوم الدین ہر سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، اے اللہ آپ جزا اور بدلے کے دن کے مالک ہیں، مگر جزا اور بدلے کے دن کا کچھ یقین ہمارے دل میں آیا یا نہیں آیا، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری نماز میں جان نہیں ہے، ہماری سورہ فاتحہ میں جان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اندرون بہت کمزور ہے، اندرون بہت کمزور۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔